آج ایم کیو ایم کے لیڈر وسیم اختر کراچی کے میئر بن گئے. یہ شاید کراچی کے پہلے میئر ہوں گے جو جیل سے انتظام چلائیں گے. لیکن وہ کتنے بااختیار ہوں گے؟ ان کی جماعت کی قیادت کا بحران جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں، یہی ہمارا سوال رہے گا. اور ان کی جو ڈوریاں ہیں وہ کون ہلائے گا؟ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا. فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ہوں. السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. سپاٹ لائٹ میں شامل ہونے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل، فیس بک پیج اور میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل سکرین پر موجود ہے. آپ ہمیں کامنٹس بھیج سکتے ہیں، میں پروگرام میں لائیو شامل کروں گی. بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. فاروق ستار لاکھ نہ کریں لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے وجود سے الطاف حسین کو نہیں نکال سکتے اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم کے عسکری ونگ کا خاتمہ بھی مشکل ہے. کیا الطاف حسین کے مینڈیٹ پر کام کرنے والے فاروق ستار اب اپنے مینڈیٹ کے لیے کام کر پائیں گے؟ اور الطاف حسین جو ایم کیو ایم کی رگ رگ میں بستے ہیں، فاروق ستار اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ان کو نکال باہر کریں؟ ایم کیو ایم کی سیاست اور فاروق ستار کی قیادت آج سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث رہی. احسن سلیمان نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا اگر الطاف حسین نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین بنا دیا. سلمان حجازی صاحب کہتے ہیں کہ فاروق ستار کو کھل کر الطاف حسین کی مذمت کرنی چاہیے، گھما پھرا کر بات نہیں کرنی چاہیے. فرح جمیل کہتی ہیں کہ کراچی کے نئے میئر نے بڑی اچھی تقریر کی، اب آپ کے کام کا انتظار رہے گا نہ کہ آپ کے بیانات کا. کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے پاکستان کے قائد فاروق ستار صاحب نے. فاروق ستار صاحب بہت بہت شکریہ ہم اس پروگرام میں جوائن کرنے کا. پہلے یہ بتائیے کہ کیا میں آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کا قائد کہہ سکتی ہوں؟ اب میں نے اور ہم سب نے جو ٹائٹل چنا ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ، میں ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈر کے طور پر میرے نام سے ایم کیو ایم رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. تو میرے خیال میں ہم نے قائد اور قیادت کا جھگڑا ڈالا نہیں ہے، اور رابطہ کمیٹی اور جو بھی ہمارا مشاورتی فورم ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے سارے فیصلے، زیادہ سے زیادہ فیصلے ہم مشاورت سے کریں، جمہوری طریقے سے کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں. تو جب ہم نے ایک طریقہ وضع کر لیا ہے اور میں سربراہ ہوں اور سب نے اس کو مانا ہوا ہے، آئین میں اگر ترمیم کرنی ہوگی تو اس کا جائزہ میرے آئینی قانونی ماہرین لے رہے ہیں ہمارے، وہ اگر ضرورت ہوئی تو بالکل کریں گے. اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی تنظیمی ڈھانچے میں اس کو کوئی تبدیل کرنا ہوا، کسی کو رابطہ کمیٹی میں لینا ہوا، کسی کو ہٹانا ہوا، تو وہ بھی جو مشاورتی ہمارا ایک طریقہ ہے، جو ایک ہم نے آپس میں جمہوری طریقہ وضع کیا ہے، ہم اس سے کریں گے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کو کس طرح لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہم لندن سے مکمل طور پر قطع تعلق ہیں، مکمل طور پر قطع تعلق ہے. ہمارے فیصلوں میں ہم قطع تعلق ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا جو چیپٹر ہے امریکہ کے اندر خاصا بڑا ہے، ساؤتھ افریقہ میں آپ کا چیپٹر ہے، تو اس کی سربراہی کون کرے گا؟ میرے خیال میں خواجہ اظہار الاسلام نے ایک پروگرام میں اس کا جواب دیا تھا کہ وہ چونکہ شروع سے ہی لندن سے جو ہے وہ گورن ہوتے تھے، کنٹرول ہوتے تھے یا ان کے ذریعے سے مینیج کیے جاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ میں فوری طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جو ذمہ داری یا بیڑا ہم نے 23 اگست کو 22 اگست کی سچویشن کے بعد کیا وے فارورڈ ہے ہم نے جو نکالا،
اور سنسیریٹی کے ساتھ, سیریسنس کے ساتھ, گڈ انٹینشن کے ساتھ, تو میں بالکل سچ بولوں گا, گھما پھرا کے نہیں بولوں گا جیسے ہزاروی صاحب نے یا جو آپ نے ان سے ساری باتیں کی بیان لیے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اسی فیصلے کے مطابق ہم پارٹی کو چلائیں گے. قطع تعلق ہے تو قطع تعلق ہے, اور کوئی مشورہ کہیں سے بھی دینا اور بھیجنا چاہے گا تو ہم اس پہ غور کر لیں گے, فیصلے یہیں پر ہوں گے. تو پھر گھما پھرا اگر آپ ہمیں نہیں رہے یونٹ کی میں فوری, تو یو ایس چیپٹر کا سربراہ اس وقت الطاف حسین ہی ہوں گے. جی جی, میں نہیں گھما پھرا. صاف الفاظوں میں اگر آپ بیان دے دیجئے, یو ایس چیپٹر کے سربراہ الطاف حسین صاحب ہوں گے. سنیں منیزے, مسئلہ کیا ہے کہ ایک پرسیپشن بنا, صحیح یا غلط, میں اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا, کہ ون مین شو ہوتا ہے یا فیصلے سارے ہی لندن میں ہوتے ہیں, اور اس سے لوگوں کو یہ ہو گیا کہ پاکستان کے بھی کوئی سربراہ, دیکھیں صرف ہمارے آئین میں اہم فیصلوں کی ریٹیفیکیشن تحریک کے بانی سے کرانی ہے, ورنہ تو احترام اور اعتماد کا ایک رشتہ ہے جس کی بنا پر سال ہا سال سے ہم زیادہ تر فیصلے وہاں سے جو ہے وہ اس کی توثیق کراتے تھے, پھر عمل کرتے تھے اہم فیصلوں کی. ڈے ٹو ڈے معاملات تو رابطہ کمیٹی ہی چلاتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ایکچولی پرسیپشن بہت سالوں کے اوپر اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنا ہے, فاروق جس ستار میں یہ صاحب, تاثر آپ ہے کہہ کہ میں گھما یہاں کے پھرا سربراہ بھی نہیں وہ رہا, ہیں. پھر آ رہے ہیں یو ایس چیپٹر کے سربراہ پھر الطاف حسین صاحب ہوں گے. آپ کی بات سے تو میں یہ سمجھی, یس اور نو سر؟ نہیں, میں یہ کہہ نہیں رہا. میں دیکھیں وہ بھی میں ہی ہوں, کیونکہ اوورسیز چیپٹر بھی پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے زیر تحت ہی ہے, لیکن میرے پاس ظاہر ہے کہ وہ گارنٹی نہیں ہے, وہ کنٹرول نہیں ہے. ابھی ہم پاکستان میں جو ایم کیو ایم ہے اس سے ہی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے تمام شعبوں کے ساتھ, اپنے علاقائی لوگ جو ذمہ داروں کے ساتھ فاروق ستار صاحب, الاؤ می, آپ کا وقت قیمتی ہے, اپنی بات چیت کا اپنا میرا وقت تک قیمتی نہیں مگر ہمارے ویورز کا وقت بہت قیمتی ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت یو ایس چیپٹر کے سربراہ آپ ہوں گے, لندن چیپٹر کے سربراہ بھی آپ ہوں گے. میں دیکھیں لندن چیپٹر کے بھی ہم ہوں گے, اوورسیز کے بھی ہم ہوں گے, لیکن ایک ارینجمنٹ چل رہا ہے نا. اس ارینجمنٹ کے تحت اگر امریکہ چیپٹر لندن سے رابطے میں رہا ہے, پاکستان سے تو رابطے میں ہی نہیں رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ارینجمنٹ ہے نا بہت سارے سالوں کا. اب ہم نے جب ایک فیصلہ کیا ہے تو امریکہ چیپٹر سے بھی ہم معلوم کریں گے. ہم میں سمجھ گئی ہوں, آہستہ آہستہ آپ نے اس کو توڑنا ہے. توڑنا اور جوڑنا یہ دو لفظ, ہاں توڑنا یا جوڑنا, آہستہ انہیں بھی ڈسکنیکٹ کرنا ہے, انہیں بھی ڈسکنیکٹ کرنا ہے, آہستہ آہستہ انہیں بھی ڈسکنیکٹ کرنا ہے. ہم بھی ڈسکنیکٹ ہوئے اور انہیں بھی کرنا ہے. اچھا فاروق ستار صاحب اجازت دیجئے, جو الطاف حسین صاحب نے ایک تقریر کی جو پاکستان میں ہوئی, پھر اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی, پھر ایک اور تقریر کی انہوں نے یو ایس چیپٹر کے پلیٹ فارم سے. آپ کہتے ہیں اب آپ یو ایس چیپٹر کے بھی سربراہ ہیں, آپ کوئی ایکشن لیں گے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان کو وہ پلیٹ فارم فراہم کیا, چونکہ آپ تو کمٹمنٹ دے چکے تھے کہ ایم کیو ایم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ استعمال نہیں ہوگا ان مقاصد کے لیے. ہم نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اپنا پلیٹ فارم استعمال نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ جو استعمال ہوا جس کو آپ نے سنا, جو کہ تحریک کے بانی کی معافی کے بعد ہوا, لیکن اسی دن 24 اگست کی صبح ہمارے تمام اقدام کی ایز اٹ از مکمل تائید آ گئی لندن سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو اقدام اٹھایا تھا اس کو چاہے پریگمیٹک کہیں, اس کو چاہے ایک سینٹی پریویل کر گئی, بیٹر سینس پریویل کر گئی, تو اگر یہ خود بخود ایسا ہو گیا اور وہاں سے بھی سپورٹ آ گئی, ہمارے مانگے بغیر, اعتماد میں لیے بغیر, مشورہ کیے بغیر, توثیق کی مانگے بغیر ہم نے تو کام شروع کر دیا تھا, اور وہاں سے آئیے تو اس کا خیر اس کو خوشائن کہنا چاہیے, اچھا اومن ہے. تو میرے خیال میں جب تک وہ تائید ہے, اس میں اگر مگر کا کوئی سوال ہوگا اس کا میں جواب نہیں دوں گا. اگر خدا نخواستہ اس کے برخلاف کوئی بات ہوتی ہے, اور میرا جو یقین ہے کہ یہ تائید قائم رہنی چاہیے اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر جس انڈرسٹینڈنگ پر 36 سال تک ہم نے کام کیا ہے ساتھ. اچھا فاروق ستار صاحب, یہ بتائیے کہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, قطع کلامی معاف, آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا ہے برٹش حکام کو, اور انٹیریئر منسٹری نے یہ ریفرنس بھیجا ہے. آپ اس ریفرنس کا خیر مقدم کرتے ہیں فاروق ستار صاحب؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ
ہاں آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، جو بھی اس طرح کی صورتحال اور سچویشن ہے، اور عدل اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. یہ مطلب، اور آئین اور قانون میں ریفرنس بھیجنا حکومت کی چوائس بھی اور ذمہ داری بھی ہے. حکومت نے اس کو ذمہ داری اور چوائس دونوں کے طور پہ لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب، کیا آپ بطور ایم کیو ایم کے سربراہ جو حکومت نے یہ ریفرنس بھیجا ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، نیوٹرل رہتے ہیں، یا کہ آپ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ کو شک و شبہ ہے ہمارے اس واضح پالیسی بیان کے بعد کہ جو کچھ 22 اگست کو ہوا تھا اس کو ہم نے پورے ایپیسوڈ کو وائلنس سے لے کر پاکستان مخالف نعرے سے لے کر، تو جب ہم نے کہا ڈیناؤنس کیا، ڈس اون کیا، کنڈیم کیا اور شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی، تو مجھے بتا دیجئے کہ جب ہم نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا تو اس کے بعد اگر آئین اور قانون میں حکومت نے اس کے اوپر اگر اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کے اس کو پورا کیا ہے تو میرے خیال میں میری کنڈیمیشن وہ سپورٹ ہے جس نے حکومت کو یہ پولیٹیکل سپورٹ دی کہ وہ یہ ریفرنس بھیجے. میری ڈیناؤنسمنٹ اس کو سپورٹ ہے کہ ایم کیو ایم خود اس کو ڈیناؤنس کر رہی ہے. تو کیا یہ میری سپورٹ کے بغیر ہوا یا اس میں میری سپورٹ شامل نہیں ہے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن ہمارے ٹیلی ویژن ٹاک شو سے پیدا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کی دیکھیں میری سپورٹ تو اسی دن موجود تھی جب ہم نے لا تعلقی کر دی. اس کا مطلب مجھے ریفرنس نہیں بھیجنا، حکومت کو بھیجنا ہے. جی فاروق ستار صاحب دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مگر دیکھیے آپ لاکھ نہ چاہیں مگر پھر بھی حکومت یا اپوزیشن آپ کو منسلک کرتی ہے، آپ کی پارٹی کو منسلک کرتی ہے قائد تحریک الطاف حسین کے ساتھ. اب آپ دیکھیے گا کہ اس کے آگے آپ نے اب کیا کرنا ہے، چونکہ ایک طریقے سے آپ کے خلاف 2 قراردادیں جو ہیں وہ پیش ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف مقدمہ ہوگا آرٹیکل 6 کے تحت، مقدمہ ہوگا آرٹیکل 17 کے تحت. اس کے اوپر غور فکر ہو رہا ہے. جو آرٹیکل 17 ہے وہ خطرناک ہے چونکہ وہ صرف الطاف حسین کے اوپر ٹارگٹ نہیں کرتا مگر وہ آپ کی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لیتا ہے. آپ اس مرحلے سے کیسے نپٹیں گے؟ آپ یہ جو آپ کے سامنے چیلنجز کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے فیس کریں گے؟ یہ میں پوچھوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے قائد فاروق ستار صاحب. فاروق ستار صاحب، جیسے کہ میں آپ کو بریک کے دوران بھی بتا رہی تھی، 2 قراردادیں اس وقت قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف میں جمع کرا دی گئی ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جس کے اندر انہوں نے الطاف حسین کو کنڈیم تو کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 6 ان کے پر لگائیں گے مگر آرٹیکل 17 بھی لگائیں گے. اب آرٹیکل 17 کے تحت آپ کی پارٹی بھی لپیٹ میں آتی ہے چونکہ وہ نظر ثانی کریں گے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ قانونی تھے یا غیر قانونی تھے، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ کیا آپ کی پارٹی کو آپریٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ وہ پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار اور بہت سینئر پولیٹیکل رہنما ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے، ان کے درمیان اگر ایسے معاملے پہ کوئی بات ہوگی تو ان کی اپروچ، ان کی سوچ مختلف ہوگی. قائمہ کمیٹی میں ہمارے ہر لیول کے جونیئر اور نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ملک سے محبت میں کسی کا آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے، عارف الوی صاحب نے یہ موو کیا ہے نا قرارداد، جو رد عمل ہے فاروق ستار صاحب، عارف الوی صاحب نے موو کیا ہے قرارداد پی ٹی آئی کی طرف سے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عارف الوی صاحب پہلی بار آئے ہیں اور شاہ محمود قریشی ان سے بہت زیادہ سینئر ہیں، جہانگیر ترین ان سے بہت زیادہ سینئر ہیں، عمران خان تو پارٹی کے رہنما ہے. دیکھنا یہ کہ قومی اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوگی متفقہ طور پر وہ کون سی قرارداد ہوگی، سینٹ میں کون سی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوگی، اس میں آرٹیکل 6 آرٹیکل 17 کس کی بات ہوگی. حکومت ریفرنس خود بھیج رہی ہے، اس ریفرنس کے بعد بھی کیا کسی قرارداد کی گنجائش ہے؟ اور ہاں اگر قرارداد ہے تو ہماری بھی قرارداد ہوگی، قومی اسمبلی میں بھی ہوگی، سینٹ میں بھی ہوگی اور صوبائی اسمبلی میں بھی ہوگی. کیا قرارداد ہوگی؟ ابھی اس کے ڈرافٹ بن رہے ہیں، جو صوبائی نمائندے وہ اپنے دیکھیں ابھی تو اس کا ڈرافٹ بن رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا 1-2 دن میں انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں کہ قرارداد ہوگی
اوور آل بتا دیجئے کہ کیا ہوگی قرارداد, کیا وہ دیکھیں کنڈیم overall کرے گی قرارداد الطاف تو حسین یہی کے ہوگی بیان جو کو؟ اس دن بھائی جو ظاہر ہے کنڈیم کرے گی. بھائی کیا ہم نے کنڈیم پبلکلی نہیں کیا ہے, ہم نے کیا کوئی پردے کے پیچھے چھپ کر کیا ہے, کیا ہم نے اپنی شکل نہیں دکھائی, ہم نے صرف آواز میں کیا ہے. میرے خیال میں اب یہ ابہام رہنا نہیں چاہیے کہ ایک جگہ پہ وہاں سے لکیر کھینچی گئی ہے تو ہم نے لکیر کھینچی ہے نا. اور فاروق تو ستار اس کا صاحب, مطلب یہ ہے کہ جو ایک قرارداد سچویشن ہوگی اتنی یہ آپ کلیئر اور نیشنل اتنی اسمبلی واضح میں ہے. پاس کریں گے اور سندھ اسمبلی میں پاس کریں گے, میں صحیح سمجھی ہوں آپ کی بات؟ ہم تو پیش کریں گے, پیش کریں گے, جی ہاں جی ہاں جی ہم پاس تو کروانے پیش کی کریں کوشش گے. کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی قراردادیں جی ہم بھی پاس کرانے کی کوشش کریں گے, اور جو قراردادیں آئیں گی پھر ہو سکتا ہے کہ مشترکہ قرارداد بن جائے اس موضوع پہ, اس مسئلے پہ, تو دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. سینٹ میں بھی کریں گے انشاءاللہ, سینٹ میں بھی کریں گے. اچھا فاروق ستار صاحب, اس طرف آئیے کہ پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے جو ایم کیو ایم کے جو ایک لیڈر ہیں وہ میئر بن چکے ہیں, آپ کو مبارک ہو, انہوں نے آج حلف بھی لے لیا ہے. تھینک یو, مگر ہم نے دیکھا ہے تھینک یو کہ سو مچ. جو ان کے اختیارات ہیں وہ ناکافی ہیں. اس وقت آپ کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, پانی کے حوالے سے کسی قسم کے وسائل آپ کے پاس نہیں ہیں. پھر گندگی کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس تو تنخواہیں بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنے لوکل باڈیز میں جو لوگ آئے ہیں ان کو دے دیں. تو جو لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے. تو آپ نے کوئی لائے عمل بنایا ہے کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم 2 یا 3 پرونگ اسٹریٹجی یا 3 جہتی حکمت عملی پر کام کریں گے. جتنے وسائل و جو اختیارات ہیں, ایک پارٹیسپیٹری ماڈل آف ڈیولپمنٹ جو کہ سسٹینیبل ہوگا وہ قائم کریں گے, اور ہمارا کراچی لوگوں کی اونرشپ اس میں دیں گے, اور وسیم اختر کے ساتھ ہر شہری کراچی کا ساتھ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کے جو نمائندے کاؤنسل میں ہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ان کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں گے. تو میرے خیال میں یہ اس بات کی بڑی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, یہ ہمارا ایک تو طریقہ کار ہوگا. بلڈنگ ہی نہیں ہے جہاں پہ میئر جو ہیں وہاں پہ بیٹھیں گے, تو وسائل کے کمی کی وجہ سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے؟ آپ نے اس کا کوئی حل نکالا ہے؟ دیکھیں کے ڈی اے سیوک سینٹر میں میئر کا آفس ہے, میئر وہاں پر بیٹھے گا. میئر نہیں بیٹھے گا تو ایکٹنگ میئر بیٹھے گا. وسیم اختر کا پابند سلاسل ہونا ایک مسئلہ ضرور ہے کہ جیل میں رہ کے کیسے کراچی کے نظم و نسق کو چلائیں گے, لیکن اس کے لیے پریگمیٹک ویو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لیگل راستے ہیں. سب جیل ڈکلیئر ہو سکتا ہے ان کا گھر, وہ پرول پہ باہر آ سکتے ہیں, لمیٹڈ ان لمیٹڈ. کراچی کے اندر وہ کہیں بھی موو کرے, کراچی سے باہر نہیں جا سکتے. پھر اسی طرح ورنہ جیل میں ان کا ایک سیکریٹریٹ اور منیمم اسٹاف ان کو روزانہ ملے, اور ان کی رسائی ہونی چاہیے منیمم کچھ عوام تک اور عوام کی ان تک. تو یہ ماڈل سے, ورنہ ایکٹنگ میئر ارشد وورا انشاءاللہ اپنی کل سے اپنی آفس کو سنبھالیں گے, اور 2-3 سائٹس پہ کام کریں گے. ایک تو جو بھی وسائل و اختیارات ہیں, سینیٹیشن کو ہم اسی وسائل کے ساتھ 3 مہینے میں کراچی کو صاف کر سکتے ہیں اور سینیٹیشن کا نظام دے سکتے ہیں. 6 ارب روپے چاہیے, حکومت دے نہ دیں, کراچی کے شہریوں سے 6 ارب روپے اگر ہمیں جمع کرنے ہوئے, بینکوں سے قرضہ لینا ہوا, تو 65 MGD پانی جو ایک انٹرم سولوشن ہے شارٹ. دیکھیں ہم لوگوں سے کہیں گے کہ بلدیہ کا ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس میں وہ جمع کریں, اور جو کہ جس کو مانیٹر کیا جائے, جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہو, اس کے لیے کہیں پر نہ ہو. یہ اس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے, یا بینک سے قرضہ بھی لیں گے. اسی طریقے سے جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس کے لیے جو ایس ایم ایز کی 2 پروجیکٹس ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں گے جو مکمل نہیں ہوئے ہیں. ٹرانسپورٹ کے لیے سرکولر ریلوے جاپان سے بات کریں گے جو ابھی تک یہ معاملہ کنکلوڈ نہیں ہوا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہے, ہمیں امید ہے کہ ہم کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں آپ نے, ہم نے یہ میں نے بتائی 4 پرائرٹیز بتائی. جی آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے کیا دیکھا کہ جب الطاف حسین صاحب نے وہ تقریر کی, اس کے بعد آپ کو رینجرز پریس کانفرنس آپ کرنے لگے تھے مگر آپ کو اٹھا کے لے گئے. 1 رات کے بعد آپ کو انہوں نے رہا کر دیا. تو کیا ہوا رینجرز اور آپ کے درمیان کہ 1 رات کے اندر اندر آپ کو رہا کر دیا, چونکہ باقی آپ کے جو دیگر پارٹی کے ورکر تھے ان کو تو رہا نہیں کیا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ مجھے کیوں رہا کیا, لیکن آپ کچھ تو بتایا ہوگا معلوم آپ کو. کر رہے ہیں. اور میں نے یہ دیکھیں, نہیں انہوں نے صرف آئیڈینٹیفائی کرائے ہیں,
لوگ جو کہ وائلنس میں تھے یا نعروں کا جواب دینے والے تھے. اس کے علاوہ کوئی وہاں پر ہماری ایسی بات نہیں. ہاں میں نے یہ کہا کہ مجھے میرا رائٹ آپ نے نہیں دیا, اور میں ایک اینکر ایک چینل کے اور پرویز رشید صاحب کو اتفاق سے میرا رابطہ تھا, ہو گیا, ان کو گواہ بنا کے گیا تھا کہ جو اگلے دن میں نے دوپہر کو پریس کانفرنس کی وہی بات میں 2 جملوں میں کہتا کہ ہم ڈیناؤنس کرتے ہیں جو کچھ ہوا ہے, ڈس اون کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اور اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, اور اب ہم پارٹی کو چلائیں گے. اور یہ پرویز رشید صاحب سے آپ کی بات ہوئی کب ہوئی؟ فاروق صاحب یہ کب ہوئی آپ کی پرویز رشید صاحب سے بات؟ 22 اگست کو شام کو 6:30 7 بجے, اور میں پریس کلب پہ پہنچا ہوں کوئی 9:30 10 بجے. تو اور آپ انہوں نے 3 پروگرام میں میری ساری باتوں کی گواہی دی ہے, 3 پروگرام میں, اور شاہ زیب خانزادہ نے بھی اپنے کئی پروگراموں میں اور میرے ساتھ جو پروگرام کیا اس میں یہی میری ساری باتوں کی گواہی دی ہے. تو اس کا مطلب ہے جب میں نے یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ نہ وہاں ہم نے کسی کو اعتماد میں لیا, نہ یہاں ہم نے جو ہے وہ کسی کو, اور وہاں کے لیے بھی یہ میسج ہے اور یہاں کے لیے بھی میسج ہے, تو میرے خیال میں وی ور ویری کلیئر, اینڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ واٹ جو ہم نے کہا ہے we mean that and we are فاروق according to that صاحب یہ بتائیے کہ چودھری نثار صاحب اس وقت جو ہے چودھری نثار صاحب ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کا کیا رول رہا تھا؟ اب کسی کے بھی رول کو اگر کہیں کہ انہوں نے اگر ہمارے بہت سارے بنیادی جو معاملات تھے, انسانی حقوق کی پامالی کے, ماورا عدالت قتل ہے, لاپتہ افراد ہیں, پاکستانی شہری ہیں, کسی کے بھائی کسی کے سر کا تاج اور کسی کے لخت جگر, تو اب اس کو بھی اب تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پالیسی حکومت کی آ جانی چاہیے تھی کہ یہ ہم نے اس میں آئی وٹنسز کو لیا ہے, کواسائی جوڈیشل پروسیس ہوا, جی آر سی نے 4 ججوں نے اس کو دیکھا ہے, اور یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ آپ کا غلط جھوٹا آپ کا ڈاؤٹ ہے کہ یہ رینجرز یا پولیس لے گئی تھی. تو دیکھیں کسی تیسرے فریق نے سن کر ہمارے الزامات, تحفظات اور شکایات کا ازالہ تو دور کی بات ہے, اس کو سنا بھی نہیں ہے پوری طریقے سے. ٹھیک ہے, تو سنوائی نہیں ہے چودھری نثار کی عدالت میں, آپ کی سنوائی نہیں ہے فاروق ستار صاحب؟ ایم کیو ایم پاکستان کی چودھری نثار کی عدالت میں کوئی سنوائی نہیں؟ 2-2.5 سالوں میں تو 2-2.5 سال سے جو صورتحال ہے, ہم نے ان کو لسٹیں بھی دی ہیں, ہم نے ان سے ملاقات بھی کی ہے, ان کو اپنا درد بھی بتایا ہے, استعفے دیے تب جا کے وزیر اعظم نے یہ جی آر سی بنائی تھی استعفوں کے بدلے میں, تو اس کے بعد 9 مہینے ہو گئے, 10 مہینے وہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے, اس کے لیے ہم نے بھوک ہڑتال کی, اس میں پھر ہم انگیج ہوئے پولیٹیکل گورنمنٹ کر چکے ہیں, دہرا چکے ہیں. میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس رات کو جب آپ کو رینجرز لے کے گئے تھے تو چودھری نثار صاحب کا کیا رول تھا, اگر کوئی تھا تو؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کوئی رول تھا یا کہیں اسلام آباد میں کسی اور کا رول تھا, اور وہ شاید یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کو اس لیے چھوڑا جائے, وہ سینئر ہیں اور وہ کیا موقف دیتے ہیں اور ان کو موقف دینے کی اجازت ہونی چاہیے, اس لیے چھوڑا تھا. یہ واللہ عالم بالثواب, یہ غیب کے وہ ہے, میں آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو اینی تھنگ کہ واٹ کیا ٹرانسپائرڈ ڈیورنگ دوز 8 hours دیٹ آئی واز ریلیزڈ, اور قمر نوید اور شاہد پاشا اور قمر منصور کو ریلیز نہیں کیا گیا تھا. تو یہ ساری سچویشن ہے. اچھا فاروق صاحب, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, مگر وقفے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہی ہوں, اس کا جواب ضرور دیجیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں, انہوں نے کہا کہ رینجرز کے اختیار میں نہیں کہ ایم کیو ایم کے دفاتر کو بند کرایا جائے یا ان کو گرایا جائے, مگر سی ایم سندھ کہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کہ میرے آرڈر سے یہ جو دفاتر ہیں ان کو یا بند کیا گیا ہے یا گرایا گیا ہے. تو کون گرا رہا ہے آپ کے دفاتر کو, کون بند کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, ٹائمنگ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا اس کی سب سے دیکھیں, اب یہ اگر مراد علی شاہ کہہ رہے کہ میں میرے آرڈر سے ہو رہا ہے, تو مراد علی شاہ دیکھیں
دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہمیں پولیس نظر آئی ہے کہیں پر، کہیں بلدیہ کا عملہ نظر آیا ہے، ان کو آرڈرز مراد علی شاہ یا صوبائی کسی وزیر نے دیے ہیں، اور اس کے پیچھے اگر یہ تاثر آ رہا ہے تو یہ غلط آ رہا ہے۔ اداروں کی ساکھ بھی ہمیں بچانی ہے کہ اگر تحریک بانی یا الطاف حسین صاحب کے بیان کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے تو اس کا بھی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے۔ تصویریں اتارنا، خواتین کو گرفتار کرنا، یہ جو اب بھی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ سارا وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم نے جو اسپیس اور اپرچونٹی کریٹ کی ہے ہر ایک کے لیے، اگر اس کو یوز کر کے ہمیں پولیٹیکل اونرشپ نہیں دی جائے گی، ہمارے پاس جائز مینڈیٹ ہے۔ اظہار الحسن صاحب بھی کل میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، مجھے ایک وقفہ لینا ہے، مگر وقفے کے بعد میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ ہم نے کیا دیکھا کہ جب آپ رہا ہوئے، رینجرز نے آپ کو رہا کیا، اس کے بعد آپ نے اپنی گاڑی کے اندر اپنا سامان جو ہے وہ باندھ دیا۔ وہ کیوں باندھا، آپ کہاں جا رہے تھے اور کیا کرنے جا رہے تھے، یہ ہم پوچھیں گے آپ کو ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے قائد فاروق ستار صاحب۔ فاروق ستار صاحب، آپ سے ایک سادہ سوال کروں گی، وقت کم ہے، پلیز جواب جو ہے وہ سیدھا دیجیے گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سیاستدان ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس سائڈ سے نکلنا ہے، مگر سیدھا دیجیے گا۔ اس وقت جو ندیم نصرت ہیں وہ ایم کیو ایم کے کیا ہیں، کنوینر ہیں؟ ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کنوینر اگر موجود نہیں ہے پاکستان میں تو سارے فیصلے ڈپٹی کنوینر کریں گے۔ یہ میرے اس آئین میں، جس کو ابھی میں نے ترمیم نہیں کی ہے، اور انشاءاللہ ایک دو دن میں جب ہم اس آئین کو اور جو الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہے آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو ترمیم کریں گے تو میرے خیال میں اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ جو موجودہ آئین ہے وہ کیا اور ہم نے کیا ترمیم کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ندیم نصرت صاحب جو ہیں وہ کنوینر ہیں، وہ لندن میں موجود ہیں، مگر چونکہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو سارے فیصلے آپ کریں گے جو کہ آپ ڈپٹی کنوینر ہیں، ایسا ہی ہے سر؟ میں صحیح بات آپ کی سمجھی؟ ہاں یہ بالکل، اور بالکل یہ آئین میں ہے کہ ان دی ایبسنس آف دا کنوینر ڈپٹی کنوینرز ول ایکٹ ایٹ کنوینرز، تو ہم نے کنوینر کے طور پہ ایکٹ کر کے جو فیصلے کرنے تھے وہ سارے کر لیے۔ احترام میں اور اعتماد میں اس سے پہلے نہیں کیا تو وہ ایک ہمارا ارینجمنٹ تھا، وہ ہمارے آئین میں اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ ٹھیک، فاروق ستار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ الطاف حسین صاحب اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، آپ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریسٹ کریں، جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو پھر بات کریں گے، مگر اس وقت تو ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ نے یہ کہا۔ جب وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ان کی کیا مداخلت ہوگی، ان کا کیا رول ہوگا آپ کی پارٹی کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا فیصلہ اتنا واضح ہے، یہ عذر تو بار بار وہاں سے آیا ہے نا، جب بھی اس طرح کے بیانات آئے پھر ریٹریکٹ کیے گئے اور معافی بھی دی گئی۔ اب میں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، نہ میں کوئی سائیکیٹرسٹ، مطلب میرے پاس تو یہ سرٹیفکیٹ ہے نہیں، تو یہ بالکل ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے پاس جو رابطہ کمیٹی یہاں پاکستان میں جو متحدہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے پاس اس کی کوئی سند اور گارنٹی نہیں کہ آئندہ ان باتوں کو ریپیٹ نہیں، لیکن ہم نے جب گارنٹی دی ہے تو میرے خیال میں یہ ہم پر چھوڑیں اور بھروسہ کریں کہ ہم یہ آئندہ نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹائم فریم نہیں ہے۔ فاروق صاحب ایسا میرا آئندہ سوال پاکستان مختلف تھا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا رول ہوگا آپ کی پارٹی میں آنے والے سالوں کے اندر؟ دیکھیں میں نے تو اس کو سرٹیفائی نہیں کیا، میں نے تو عذر نہیں دیا کہ یہ صحت کی خرابی کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، میں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے اور ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے، ان کے پاس خود ہے یا لندن میں ہے، اور ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں، کیونکہ کئی بار بیچ میں ایسی بات ہوئی ہے اور ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو رک جانا چاہیے، ہم سے کہا گیا کہ نہیں ہوگا، رک جائے گا، لیکن نہیں رکا، تو جب نہیں رکا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اب اس فیصلے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور آئندہ کی جو صورت آپ کہہ رہے ہیں جب ہم قطع تعلق ہے تو وہ صورت بھی میں کیسے اس کی تصدیق کروں گا، میں کیسے سند دوں گا کہ وہ واقعی میں صحت کی وجہ سے تھا، کسی اور وجہ سے تھا، اور وہ صورت ریکٹیفائی ہو گئی ہے لہٰذا آپ کو ایشو نہیں ہے، تو ایشو بھی یہ نہیں ہے۔ 38 سال تک ہم نے اعتماد کے ساتھ کام کیا، میرا بالکل 38 سال نہ صحیح 36 سال میں نے کیا، اب
آخری منٹ ہے میرے پاس، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا آپ کی لندن رابطہ کمیٹی سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی رابطہ ہوا ہے الطاف حسین کی، چاہے آپ طبیعت ہی پوچھنے کے لیے، اور الطاف حسین صاحب صحتیاب ہونے کے لیے کیا اقدام اٹھا رہے ہیں؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی بھی کمیونیکیشن کے ذریعے سے، واٹس ایپ، فیس ٹائم، اسکائپ تو میں یوز ہی نہیں کرتا ہوں، اور کوئی اور اس کے علاوہ میڈیم اور ٹینگو شینگو یا جو بھی ہیں، میرا کسی سے کوئی میرا رابطہ نہیں ہوا۔ رابطہ کمیٹی سے، مطلب وہاں رابطہ کمیٹی کے جو کالیگ ہیں ان سے بھی نہیں ہوا، اور تحریک کے بانی سے بھی نہیں ہوا، میرا کسی سے نہیں ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں بڑا میں کلیئر ہوں اس میں، فاروق صاحب ایک اور بات کی تردید یا تصدیق کر دیجئے، تعلق قطع کر لیا تو کر لیا۔ آپ ایک اور بات کی تردید یا تصدیق کر دیں، جو ارشد وورا ہے ڈیپیوٹی میئر جو آج بنے ہیں، ایک خبر چھپی تھی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جو تحقیقات کر رہے ہیں، he was wanted for a certain investigation by اسکاٹ لینڈ یارڈ، مگر انہوں نے کہا کہ میں اس انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوں گا، بلکہ وہ لندن جاتے تھے اور انہوں نے لندن جانا بھی اوائڈ کیا۔ تو کیا یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جس کے اندر الطاف حسین کے بینک اکاؤنٹ سے ارشد وورا کے بینک اکاؤنٹس میں پیسہ گیا تھا، اس کے اندر کیا صداقت ہے؟ کیا ارشد وورا کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن میں شامل ہوں؟ ارشد وورا جو میرے علم میں بات آئی تھی کہ ان کے وکیل کو یہ کمیونیکیٹ ہوا تھا کہ وہ کوئی ایک دو باتیں پوچھنا چاہتے ہیں ان سے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پارٹی کا کوئی ایسا فنڈ نہیں ہے جو منی لانڈر ہوا ہو، جو یہاں سے لانڈر ہو کے وہاں گیا ہو اور اس